ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہمارا اسلام ایک بار پھر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک عظمت عالی شان ہے کہ جو شخص ایک دن میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود بھیجتا ہے وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام، اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی درود پاک کی برکت سے وہ جنتی بھی بنے گا انشاءاللہ، اور یہ بھی کہ اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا، یہ بھی اس میں بشارت جو ہے وہ ضمناً موجود ہے۔ اور الحمدللہ درود پاک جس کی بدولت ہماری دنیاوی اللہ کریم مشکلات کو آسان فرماتا ہے، وہاں ہمیں اخروی بھی بہت سے اس کے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، روزانہ نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے میں ہم دعا مانگتے ہیں، اور وہ دعا کون سی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ دعا یہ ہے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ ہدایت مانگی کس کی؟ صراط مستقیم کی۔ اور یہاں پر صراط مستقیم کی جو تفسیر قرآن نے بیان فرمائی ہے، اور جی ہاں قرآن اپنی بعض آیات کی تفسیر خود بیان فرماتا ہے، تو وہ تفسیر یہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں پہ راستے پہ چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما جن پر تیرا انعام ہے، جو تیرے انعام یافتہ ہوئے۔ اے اللہ، جن پر تو نے انعام کیا ہے، جن کو چن لیا، منتخب فرما لیا ہے، وہ اللہ کے پیارے ہیں، اور وہی راستہ صراط مستقیم والا راستہ ہے۔ انہوں نے اپنی زندگیاں ہی اس انداز سے گزاری ہیں، اور ہمیں رب نے دعا کی یہ تعلیم ارشاد فرمائی ہے کہ ہم ان کے راستے پر چلنے کی دعا مانگیں، ان کے راستے پر چلنے کی دعا مانگیں۔ اور انعام یافتہ لوگوں کی بھی تفسیر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو ہے وہ 5ویں پارے کے اندر بھی بیان فرمائی گی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جس نے اللہ کی اطاعت کی اور رسول کی اطاعت کی، یعنی جو اللہ کی اطاعت کرے، رسول کی اطاعت کرے، اللہ فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو وہ ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ کا انعام ہے۔ کن پر اللہ کا انعام ہے؟ من النبیین، نبیوں پر، والصدیقین، اور صدیقین جو مرتبہ صدیقیت پر جو ہے وہ قائم ہے، جن کو اللہ نے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا وہ۔ اور آگے فرمایا کہ والشہداء والصالحین، شہیدوں کا راستہ اور شہیدوں کی معیت اللہ انہیں جو ہے وہ عطا فرمائے گا، والصالحین، اور نیک لوگوں کی معیت، نیک لوگوں کی صحبت اللہ انہیں عطا فرمائے گا۔ اور خود رب فرماتا ہے وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، یہ کتنے اچھے دوست ہیں، ان کو کتنا اچھا دوست جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے۔ تو ہم دعا بھی مانگتے ہیں، گویا کہ نماز کے اندر ہر رکعت میں نمازی یہ دعا مانگ رہا ہے
इमाम के पीछे हैं तो इमाम की किरात वो मुक्तदी की किरात कहलाती है। तो इमाम का पढ़ना, इमाम का कुरान की तिलावत करना वो मुक्तदी का करना, तिलावत करना कहलाता है। तो यूं भी हम ये दुआ के अंदर ही रहते हैं, इनफिरादी नमाज पढ़ें या इज्तिमाई नमाज पढ़ें, जमात के साथ नमाज हो तो भी हम ये दुआ अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह हमें सिराते मुस्तकीम पर चला, सिराते मुस्तकीम। और याद रखें, सिराते मुस्तकीम पर चलने की दुआ मांगी है, यानी सिराते मुस्तकीम तो हम देख चुके हैं, वो दीन का रास्ता ही सिराते मुस्तकीम है, यही सीधा रास्ता है, इस्लाम वाला रास्ता ही सिराते मुस्तकीम है। अब इस पर चलने की, इस पर मुस्तकीम रहने की, इस पर इस्तिकामत इख्तियार करने की अल्लाह से हम दुआ मांगते हैं। और वो किन लोगों का रास्ता है, उसके लिए इरशाद फरमा दिया कि वो अल्लाह के जो इनाम याफ्ता लोग हैं उनके पीछे पीछे चलते जाएं, उनके पीछे चलते जाएं तो हम भी उसी रास्ते पर जो है वो गामजन हो जाएंगे। मदरचंद के नाज़रीन, हिदायत के दो माना है। हिदायत कहते हैं, एक कहते हैं रास्ता दिखाना, रास्ता दिखाना किसी को भी, ये भी एक तरह की हिदायत है। और रास्ता दिखाने वाले को हादी कहा जाता था, कि जो उस तरफ रहनुमाई करने वाला है वो हादी कहलाता है। और दूसरा इसका माना है ईसाल इलल मतलूब, यानी उस मंजिल और मकसूद तक पहुंचा देना, यह है इसाल इलल मतलूब। रास्ते दिखाने की मिसाल के तौर पर आप बाबुल मदीना कराची में रहते हैं, आपसे कोई कहता है कि मुझे दावत इस्लामी के आलमी मदनी मरकज़ में पहुंचना है, तो मैं कैसे कैसे पहुंचूं, किन रास्तों से, किन गाड़ियों से, और मैं वहां तक पहुंच सकता हूं। तो एक है आप उसको रास्ता दिखाएं, सिर्फ बता दें कि यहाँ से इधर जाएं, वहां तक पहुंचने के बाद राइट हो जाएं, लेफ्ट हो जाएं, आप पूरे रास्ते उनको बता दें। यह है इरातुत तरीक, आपने रास्ता दिखाया। और एक है इसाल इलल मतलूब, कि आप कहें हाँ मैं भी आपके साथ चलता हूँ, आइए आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में क़िबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत की ज़ियारत करेंगे, मदनी मुज़ाकरा सुनेंगे। हर हफ्ते को मदनी मुज़ाकरा आम मामूल के मुताबिक भी जो है वो आप फरमाते हैं। सुन्नत बर हफ्तावार इज्तिमा हर जुमरात को मगरिब की नमाज के बाद शुरू होता है। आपके हाँ बिल्कुल आइए, मैं भी आपको उस मंजिल तक पहुँचा देता हूँ, वहाँ तक ले जाता हूँ। ख़ुद भी शरीक होने की नियत कर लें और चलें। अब जो यहाँ तक पहुँचा दिया तो ये किया इसाल इलल मतलूब, यानी जो उस रास्ते की जो मंजिल असल है, मकसूद है, उस तक पहुँचा देना, ये भी हिदायत कहलाता है। और यहाँ वो मुराद कि अल्लाह वालों के रास्ते पर जब हम चलेंगे तो वो हमें सिर्फ इराअतो तरीक नहीं बल्कि इसाल इलल मतलूब करेंगे। यानी मकसूद क्या है? मकसूद उस सीधे रास्ते पर चलना, और वो सीधे रास्ते पर ऐसे चलते चलते कि रब की रज़ा भी हासिल हो जाए, रब का कुर्ब भी मिले, रब की खुशनुदी मिल जाए, अल्लाह के प्यारे रसूल राज़ी हो जाएं, और फिर आखिर में जो है वो जन्नत मकाम बन जाए। तो ये है कि मतलूब मकसूद तक पहुँच जाना। तो जब हम अल्लाह के प्यारों इनाम याफ्ता लोगों के रास्तों पर चलते हैं तो वो चूँकि हकीकी मानों में इस्लाम की पूरी एक तस्वीर है, वो इस्लाम के मुताबिक पूरी अपनी ज़िंदगी को गुजारने वाले होते हैं, और अल्लाह ने ही उनके पीछे हमें चलने का हुक्म अता फरमाया है। देखिए कुरान बिल्कुल हिदायत फरमाता है, रसूलुल्लाह की हदीस बिल्कुल हिदायत फरमाती हैं, वो इरशादात हमारे लिए भी रहनुमा हैं। लेकिन किन के ज़रिए से? वो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीमात भी सहाबा से, फिर आगे ताबईन से, तबा ताबईन से, औलिया सालिहीन से और उलमाए दीन से। अब नबुव्वत का सिलसिला तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ख़त्म हुआ। अब ये मामला वान आप आखिरी नबी ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, आप पर ख़त्म नबुव्वत है, यानी अल्लाह ने नबुव्वत का सिलसिला यहाँ मौकूफ़ फरमा दिया, ख़त्म फरमा दिया, और आप आखिरी नबी बनकर दुनिया में मबूस हुए। अब क़यामत तक कोई जो है वो इस तरह नया नबी जो है वो बनकर वो दुनिया के अंदर कोई आने वाला नहीं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम
قرب قیامت آسمانوں سے نزول فرمائیں گے، لیکن وہ بھی دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبلغ بنیں گے، حضور اسلام کے دین کی ہی تعلیمات جو ہے وہ عام فرمائیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اب یہ آگے سلسلہ اسلام کا کیا، یہ پھر یہی ائمہ دین ہے، یعنی صحابہ سے تعلیمات کا سلسلہ آگے تابعین کی طرف، تبع تابعین کی طرف، پھر یہ اب علماء ہیں کہ جو یہ سلسلہ لے کر آگے جو ہے وہ تعلیمات لے کر آگے پہنچاتے رہیں گے، اور اس میں بہت بڑا یعنی علماء بھی، اور یاد رکھیں اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ بھی عالم شرط ہے، یعنی اللہ کسی جاہل کو اپنی ولایت عطا نہیں فرماتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ کسی کے لیے کہ جو علم سے کورا ہو یعنی جاہل ہو، اسے اللہ کی ولایت جو ہے اور اللہ کی دوستی اسے نصیب جو ہے وہ نہیں ہوگی، یہ علم والوں کے لیے۔ ہاں رب جسے چاہے پھر اسے علم بھی عطا فرما دے اور اسے اپنا ولی بھی بنا لے۔ تو اولیاء صالحین کا راستہ یقیناً یہ انعام یافتہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے راستے پر ہم چلیں گے تو ہم حقیقی معنوں میں صراط مستقیم کی طرف جو ہے وہ ہم گامزن جو ہے وہ ہو سکتے ہیں اور اس پر استقامت بھی پا سکتے ہیں۔ اللہ کریم بزرگوں کی صحبت اور ان کی غلامی ہمیں پکی سچی جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین جو یہ صراط مستقیم ارشاد فرمایا ہے، اس سے صراط مستقیم سے مراد کیا ہے؟ فرمایا گیا اس سے مراد عقائد کا سیدھا راستہ ہے۔ صراط مستقیم عقائد کا سیدھا راستہ جس پر تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام چلے، یا اس سے مراد اسلام کا ہی سیدھا راستہ ہے۔ اس سے مراد اسلام کا سیدھا راستہ کہ جس پر صحابہ کرام علیہم رضوان، بزرگان دین، اولیاء اعظام رحمت اللہ تعالی علیہم وہ چلے، اور اسی سے جو ہے وہ آگے اس کی تفسیر جو ہے وہ اس آیت نے ہی صراط الذین انعمت علیہم یہ جو ہے وہ یہاں سے فرما دی کہ انعام یافتہ لوگوں کے راستوں پر چلنے کی ہم دعا مانگتے ہیں۔ اور یاد رکھیے یہ راستہ آج تک اولیاء کرام جتنے بھی اولیاء کرام گزرے الحمدللہ وہ مسلک حق مسلک اہل سنت میں گزرے ہیں، اور انہی کے راستے پر گویا کہ ہم نے چلنا ہے، اور انہی کی غلامی میں، انہی کی معیت اور صحبت میں، انہی کی تعلیمات کے مطابق ہم آگے چلتے جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہم بھی صراط مستقیم پر رہیں گے۔ فتنوں کے دور ہیں، آج طرح طرح سے لوگوں کو ورگلایا جاتا ہے، کبھی معاذ اللہ انبیاء کرام کے حوالے سے کچھ تنقید کر کے، یا اولیاء صالحین کے حوالے سے لوگوں کو بدظن کر کے، یا کچھ اور ایسی باتیں کر کے جو ہے وہ مختلف انداز سے ورگلایا جاتا ہے۔ تو شیطانی ان تمام وساوس سے بچتے ہوئے اور ان سے دور رہتے ہوئے ایمان کی حفاظت اسی میں ہے کہ ہمارا تعلق، ہمارا رشتہ، ہماری نسبت اللہ کے پیاروں سے ہو جائے، اور جب نسبت تعلق اللہ کے پیاروں سے ہو جائے گا تو انشاءاللہ العزیز پھر ہمارا ایمان بھی جو ہے اللہ کی رحمت سے وہ محفوظ ہو جائے گا۔ آپ کی کال کی طرف جو ہے وہ بڑھتے ساتھ ساتھ انشاءاللہ گفتگو بھی جاری رہے گی۔ جی آپ پہلی کال آن کریں۔ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے، المدد یا غوث اعظم کہنا کیسا؟ جواب ارشاد فرما دیجیے گا، جزاک اللہ خیرہ۔ المدد یا غوث اعظم کہنا کیسا؟ دیکھیے عقیدہ اس حوالے سے سمجھ لینا چاہیے، اللہ رب العالمین حقیقی طور پر مالک ہے، مختار ہے، وہی رب مددگار ہے۔ رب تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، اور ہم سارے اولیاء بھی انبیاء بھی رب کی بارگاہ کے محتاج ہیں۔ رب تعالیٰ نہ چاہے تو ایک ذرہ بھی ادھر سے ادھر جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ رب تبارک و تعالیٰ ہی تمام خزانوں کا حقیقی مالک ہے، یعنی سب کچھ اللہ کے دست قدرت میں ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کی ہی یہ شان ہے کہ وہ بے نیاز ہے، ہم اس کی طرف محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ یہ تو ایک اللہ کے بارے میں عقیدہ، اور جو ہمارا توحید کا عقیدہ ہے اس کو اچھی طریقے سے ہمیں ذہن نشین رہنا چاہیے اور سمجھ لینا چاہیے۔ اب بات یہ ہے کہ کیا اللہ رب العالمین کے نبی، فرشتے، ولی کیا یہ بھی مدد کر سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیں
ہمارا اہل سنت کا عقیدہ اس حوالے سے یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ کی عطا سے، اللہ کے نبی، اللہ کے فرشتے، اللہ کے اولیاء، یہ سب مدد فرماتے ہیں اللہ کی عطا سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے۔ تو جب ہم بہت آپ یہ چھوٹا فرق نہ سمجھیے، بالکل واضح فرق ایک خالق اور مخلوق کے درمیان، یعنی مخلوق رب کی بارگاہ میں طرف وہ محتاج ہے، اللہ انہیں جو طاقت دیتا ہے وہ اس کے مطابق آگے جو ہے وہ تصرف جو ہے وہ فرماتے ہیں، وہ چاہے انبیاء ہوں، وہ چاہے ملائکہ ہوں علیہم السلام، وہ چاہے اولیاء صالحین ہوں۔ تو ہمارا عقیدہ ایمان یہ ہو کہ یہ اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں، اور بالکل یہ مدد کرتے ہیں، مدد کو پہنچتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ ارشاد فرمایا بے شک اللہ وہ مولا کا مطلب دوست بھی ہے، ولی بھی ہے، مددگار بھی ہے، یعنی بے شک اللہ مددگار ہے، جبریل مددگار ہے، اور صالح مومن یہ مددگار ہیں، مدد کرتے ہیں۔ تو عقیدہ ایمان جو ہے وہ یہ کہ یہ جو مدد کرتے ہیں یہ اللہ کی عطا سے کرتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے یہ مدد کرتے گئے۔ آپ کو میں ایک عام فہم مثال عرض کروں، غزوہ بدر اسلام کی پہلی وہ عظیم جنگ اور عظیم فتح ہے۔ آج بچے سے پوچھا جائے کہ غزوہ بدر کے اندر مدد کس نے کی تھی تو وہ یہی کہے گا کہ اللہ کا وعدہ تھا کہ بدر کے میدان میں فرشتوں کو مدد کے لیے نازل فرمائے گا، اور اللہ نے نازل فرمایا۔ 1000 3000 5000 آیات کے اندر اس کی تفصیل جو ہے وہ موجود ہے کہ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی۔ مددگار تو اللہ ہی ہے، رب تبارک و تعالی چاہے اور جو چاہے ویسے ہی فرماتا ہے، لیکن اللہ نے فرشتوں کو اتارا ہے وہاں پر کہ جاؤ، اور فرشتوں نے جا کر جو ہے وہ مدد کی ہے۔ تو فرشتے غیر اللہ ہی ہیں، فرشتے غیر اللہ ہی ہیں، اور اللہ کی دی ہوئی طاقت سے انہوں نے مدد کی۔ فرشتے مختلف معاملات کے اندر، کوئی فرشتے بارش برسانے پر جو ہے وہ ان کی ڈیوٹیاں ہیں، کوئی عرش کو تھامے ہوئے ہیں، کوئی پہاڑوں کو، کوئی زمین کے اندر جو ہے وہ مختلف انداز سے ان کے ذمہ کام ہیں، ڈیوٹیاں ہیں۔ اور پھر اسی طرح فرشتوں کا ایک کام یہ مدد بھی فرماتے ہیں، فرشتے مدد بھی کرتے ہیں، لیکن کس طرح؟ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ کی دی ہوئی عطا سے۔ تو اسی طرح یہی نظریہ ہمارا انبیاء کے بارے میں بھی ہے اور اولیاء کے بارے میں بھی ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدد کے لیے پکارنا اس نظریے کے ساتھ کہ بے شک مدد حقیقی طور پر وہ اللہ تعالیٰ ہی فرمانے والا ہے، اور اللہ کے بزرگوں سے جو مانگا جاتا ہے وہ بھی حقیقتاً ایک وسیلہ اختیار کیا جاتا ہے کہ مدد اللہ نے ہی فرمانی ہے، ان کے توسل سے رب تعالیٰ ہم پر نظر رحمت فرمائے گا، ان کے توسل سے وہ ہماری جو ہے وہ مدد فرمائے گا۔ اور اس طرح ہم اگر وسیلہ پیش کریں یا ہم ڈائریکٹ اللہ کے اس پیارے کو کہیں کہ آپ ہماری جو ہے وہ مدد کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک حدیث رسول میں اور عرض کرتا چلوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم کسی ایسی جگہ بھٹک جاؤ، اور ایک روایت میں جب تمہارا کوئی جانور جو ہے وہ گم ہو جائے تو کیا کہو، یعنی یہ ایسا کہاں پہ جب کوئی بھی ایک طرح کا انسان کو نظر نہیں آ رہا، فرمایا وہاں بھی کہو اعینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ فرمایا کچھ بندے ایسے ہیں جن کو یہ نہیں دیکھتا، تو یعنی وہ یہ یا عباد اللہ اعینونی یا عباد اللہ، یہ وہی ہے کہ ہم کہیں المدد یا غوث اعظم، یا ہم اسی طریقے سے کسی بھی اللہ کے پیارے، اللہ کے ولی کو جو ہے وہ اس طرح ہم پکارتے ہیں۔ تو یہ بالکل ایک بہت بڑا فرق ہے جس کے اندر کوئی معاذ اللہ کسی طرح کا کوئی شرک یا کوئی ایسا جو ہے وہ شبہ تک کہ نہیں ہے۔ عقیدہ سمجھے بغیر مسلمانوں کی ایک تعداد کو معاذ اللہ یوں جو ہے وہ کہہ دینا کہ یہ شرکیہ معاملہ ہے، یہ معاملہ ہے، یہ ہرگز جو کہ وہ درست نہیں ہے۔ انصاف کا دامن ہر وقت ہاتھ میں
رہنا چاہیے، شریعت کی تعلیمات کو ہمیں خود بھی سمجھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے اور اس کے مطابق زندگی بھی بسر کرنی چاہیے۔ تو بزرگوں کا یہ جو انداز طریقہ الحمدللہ یہ رہا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اپنی حاجتیں لے کر آتے، حضور سے مدد مانگتے، پانی نہیں ہے تو اس کے لیے عرض کرتے، کسی کی آنکھ نکلتی ہے تو وہ اس کے لیے آ کر بارگاہ رسالت کے اندر جو ہے وہ عرض کر رہے ہیں۔ تو یہ مدد ہی مانگی جا رہی ہے، بارش اللہ نہیں برسانی ہے لیکن حضور علیہ السلام کو وسیلہ بنا کر جو ہے وہ بارش طلب کی جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام سے کہا جاتا ہے آپ اللہ سے دعا کریں اللہ بارش برسائے، پھر برستی ہے تو رکتی نہیں ہے بارش، تو پھر روکنے کے لیے بھی حضور علیہ السلام کا وسیلہ وہ تلاش کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی اس طرح کے وسوسوں میں نہیں آنا چاہیے۔ بزرگوں سے بھی امداد کے حوالے سے پورے اس پر انہوں نے رسائل کتابیں جو ہے وہ باقاعدہ تحریر کی گئے اور اس حوالے سے اپنے اشعار لکھے ہوئے گئے۔ تو میں نے ایک مختصراً اس کا ایک جواب عرض کیا ہے۔ حقیقی مددگار اللہ رب العالمین ہے، اللہ کی اطاعت سے فرشتے، اللہ کے نبی اور اللہ کے اولیاء وہ بھی مدد فرماتے ہیں۔ جی اور بتایا جا رہا ہے مزید کال ہیں تو آپ ایک ساتھ ایک دو کال مجھے جو ہیں وہ دے دیں، پھر انشاءاللہ اس کو۔ میرا مفتی صاحب سے پوچھنا تھا کہ مرد پیتل وغیرہ کی انگوٹھی جو ہے وہ پہن سکتا ہے؟ جی ٹھیک ہے، مزید مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ توحید اور شرک کسے کہتے ہیں؟ توحید اور شرک، جی تنویر حسین اتاری گجرات سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اگر ہم نوافل ادا کر رہے ہوں، فار ایگزامپل ہم نے جو ہے وہ قل ہو اللہ ایک سے زیادہ دفعہ پڑھنی ہے الحمدللہ کے ساتھ، تو کیا ہم جو کاؤنٹر تسبیح ہوتی ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں بٹن والی؟ کیا بات ہے، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں 3 سوال جو ہے وہ، پہلی بات توحید اور شرک، اپنے پچھلا سوال اسی کے ساتھ ہی اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا ملا لیتے ہیں۔ توحید اللہ رب العالمین کو ایک جاننا، وحدہ لا شریک جاننا، ماننا، اس پر ایمان رکھنا، اللہ رب العالمین کے ساتھ وہ کوئی اس کے ساتھ جو ہے وہ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کسی کو واجب الوجود یا عبادت کے لائق کسی اور کو نہ سمجھنا، نہ ماننا۔ اگر کوئی اس کے برعکس عقیدہ رکھے گا تو وہ شرک کے اندر مبتلا ہو جائے گا، یعنی کسی غیر خدا کو عبادت کے لائق سمجھنا یا کسی طرح بھی اللہ رب العالمین کی ذات یا صفات میں شریک ٹھہرانا، یہ کفر ہے، شرک ہے، اور بدترین کفر کی جگہ وہ یہ قسم ہے۔ یعنی کفریات اور بھی ہیں لیکن کفر کی جو سب سے بدتر صورت ہے وہ معاذ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا لینا یا کسی اور کی عبادت کرنا، کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ اور اس کے جو برعکس معاملات، یعنی توحید یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو ہی ایک جاننا، واحد جاننا، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اسی کے جو ہے وہ محتاج ہیں، اور رب تبارک و تعالی جو ہے وہ اپنی صفات، اپنے افعال میں وہ یکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں ہمیں یہی عقیدہ اور یہ ایمان رکھنا، یہ ضروریات دین میں سے ہے، توحید ضروریات دین میں سے گئے، اور اس میں سے کسی ایک چیز کا بھی، ضروریات دینی میں سے کسی ایک کا بھی انکار جو ہے وہ انسان کو کفر کے اندر جو ہے وہ ڈال دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی توحید پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی زبان سے رب تعالیٰ نے جو بیان جو ہے وہ فرمانے کا حکم دیا، سورہ اخلاص ہے، پڑھیے، قل هو اللہ احد، اے حبیب آپ فرماؤ کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ پیدا ہوا نہ اس کی اولادیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی برابری کا نہیں، کوئی اس کا ہمسر جو ہے وہ نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں شرک جو معاذ اللہ کسی غیر کو، اللہ کے سوا کسی اور کو واجب الوجود جانے یا کسی اور کو جو ہے وہ مستحق عبادت جانے تو وہ شرک کرتا ہے، وہ مشرک ہے۔ اور شرک ایسا عظیم جو ہے وہ گناہ ہے کہ قرآن پاک میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک اللہ معاف نہیں فرمائے گا،
اور شرک کے علاوہ جو چاہے وہ رب معاف فرما دے، یعنی گناہ ہیں، کبیرہ گناہ ہیں، جو بھی معاملات ہیں وہ اللہ چاہے جو ہے وہ جس کے لیے چاہے وہ معاف فرما دے گا، لیکن شرک معاف نہیں فرمائے گا۔ مشرک کی اور کافر غیر مسلم کی یہ آخرت میں ہمیشہ کے لیے عذاب والی سزائیں ہیں، ان کے چھٹکارے کی کوئی جو ہے وہ صورت نہیں ہے۔ تو یہی ایک خلاصتاً جو ہے وہ عرض کیا ہے توحید اور شرک کے حوالے سے۔ یہ ہمارے دوسرے بھائی جنہوں نے یہ سوال پوچھا تھا کہ کیا مرد یہ کوئی پیتل کی انگوٹھی وغیرہ پہن کر نماز پڑھ سکتا ہے؟ مرد اس پر جو ہے وہ نہ پیتل، نہ اس طرح کوئی اور لوہے کی، نہ سونے کی یعنی گولڈ کی کسی طرح کی یہ انگوٹھیاں پہننا یہ اس کے لیے بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا تو اس نے لوہے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ یہ تم نے جو ہے وہ کیا آگ جو ہے وہ پہنی ہوئی ہے؟ تو وہ پھر جو ہے وہ گیا اور اس نے جو ہے وہ پیتل کی انگوٹھی پہن کر آ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سے بتوں کی بو آتی ہے۔ وہ شخص پھر چلا جاتا ہے اور پھر تیسری مرتبہ اس نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو ہے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تم نے کیا جنتیوں والا زیور پہنا ہوا ہے، یعنی یہ مرد اہل جنت جنت کے اندر یہ پہنیں گے۔ اور اس نے پھر عرض کی یا رسول اللہ میں پھر کون سی انگوٹھی بناؤں؟ تو آپ نے فرمایا اگر تمہیں بنانی ہے تو پھر چاندی کی انگوٹھی بناؤ، اور وہ ایک مسکال پورا جو ہے وہ نہ کرو، ایک مسکال پورا نہ کرو۔ اس کی جو مقدار بیان کی 4.5 ماشے سے کم، تو مرد کے لیے ایک انگوٹھی 4.5 ماشے سے کم ہو، ایک نگینہ ہو، چاندی کی ہو، یہ جائز ہے۔ اس کے علاوہ اور کسی طرح کی کوئی انگوٹھیاں چاہے وہ پیتل کی ہوں، چاہے لوہے کی عام ہو، آرٹیفیشل ہو، یا وہ سونے کی ہوں، یہ مرد کے لیے بہرحال پہننا بالکل جو ہے جائز نہیں ہے۔ اور انہوں نے چونکہ نماز سے متعلق بھی جو ہے وہ پوچھا ہے، تو یاد رکھیں جو اس طرح کی پیتل اور لوہے کی انگوٹھیاں پہن کر نماز پڑھتے ہیں وہ نماز بھی مکروہ تحریمی، وہ نماز مکروہ تحریمی ہے۔ اس نماز کو دوبارہ پڑھنا جو ہے وہ واجب ہوتا ہے، اور دوبارہ کیسے پڑھنی؟ وہ انگوٹھی اتار کر پڑھنی ہے، یہ نہیں کہ انگوٹھی پھر بھی پہنے ہوئے اور پھر اسی نماز کو دوبارہ اعادہ کر رہے ہیں۔ انگوٹھی وہ اتار کر سے توبہ بھی کریں اور اس کو بالکل ہمیشہ اپنی زندگی سے جو ہے وہ نکال دیں۔ اگر انگوٹھی پہنی ہے تو پھر صرف وہ پہنی جائے کہ جس کی شریعت نے مردوں کے لیے جو اجازت جو ہے وہ عطا کی ہے۔ 4.5 ماشے سے کم ایک چاندی کی انگوٹھی، ایک نگینے والی، یہ مرد کے لیے جائز ہے کہ وہ پہن سکتا ہے، تو باقی اس کے علاوہ نہیں۔ تو یہ جو نماز کے حوالے سے یعنی جو ایسی ناجائز انگوٹھیاں پہن کر نماز پڑھی، ان نمازوں کو بھی دوبارہ لوٹانا، دوبارہ پڑھنا، یہ ان پر جو ہے وہ واجب ہے، یہ ضروری ہے۔ تو اس لیے ان تمام انگوٹھیوں سے اپنی جان چھڑا لینی چاہیے۔ بعض اوقات بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ غوث پاک کے دربار سے جو ہے وہ انگوٹھی آئی ہے تو میں یہ پہن لوں، بعض کہتا ہے یہ مدینے سے آئی ہے تو اس لیے میں پہنتا ہوں۔ ارے میرے بھائی، میں آپ کو مدینے والے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عرض کر رہا ہوں، تو ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت، آپ کے فرامین، وہی ان کو ہم نے فالو کرنا ہے، ان پر ہم نے چلنا ہے۔ تو مدینے والے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ہمیں ان انگوٹھیوں سے، اس طرح کی چیزوں سے جو ہے وہ منع کیا ہے۔ سونا، گولڈ، یہ زیور بھی جو ہے وہ مردوں کے لیے یہ حرام ہے، اس کی انگوٹھی پہننا بھی مردوں کے لیے جو ہے وہ جائز نہیں ہے، تو یہ بھی نہ پہنی جائے۔ بہت لوگ شادیوں کے اندر اس طرح کی رسم کو لازمی داخل رکھتے ہیں کہ وہ سونے کی انگوٹھی دولہے کو پہنائی جاتی ہے، تو یہ بہرحال جائز نہیں ہے، ایسا بالکل بھی قطعاً نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بھائی اور جن کا یہ سوال تھا کہ نوافل کے اندر سورہ اخلاص ہم پڑھتے ہیں تو کاؤنٹر والی جو ہے وہ تسبیح لے کر ہم گنتے رہیں، نہیں ایسا نہیں کر سکتے میرے بھائی۔ یاد رکھیں جب بھی آپ تعداد میں زیادہ مقدار میں آپ کو سورہ اخلاص پڑھنی ہے، یا صلاۃ التسبیح کی نماز ہے تو ہم پڑھتے ہیں، تو صلاۃ التسبیح کے اندر آپ جانتے ہیں کہ وہ تسبیح جو ہے وہ قیام کے اندر جو ہے وہ 15 مرتبہ پڑھی جاتی، پھر آگے
سب کے اندر جو ہے وہ 10-10 مرتبہ پڑھتے ہیں، تو وہاں بھی یہ گنتی کے حوالے سے کچھ دشواری ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ نماز کی طرف بالکل کامل توجہ کر لی جائے۔ اپنے انگلیوں پہ بھی یوں یہ ایسا نہیں گننا، یہ نہیں گننا، اس کی اجازت نہیں ہے، اس کو جو ہے وہ مکروہ فرمایا ہے۔ اور یہ تسبیح والی تو بالکل صورت جو ہے اور جو ہے وہ اس سے زیادہ جو ہے وہ جدا ہو جائے گی۔ ظاہر ہے یہ پھر بٹن دبائے گا، پھر بعد میں اس کو جو ہے وہ دیکھے گا، تو نماز میں ہمیں ان چیزوں کی قطعاً جو ہے وہ اجازت نہیں ہے۔ اگر انہیں یاد رکھنا ہے تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے ہم ہاتھ باندھتے ہیں، تو ہاتھ باندھنے میں ہم ایک جیسے 3 مرتبہ پڑھا تو اس میں ہم انگلی کو تھوڑا سا دبا لیا، یعنی ہاتھ باندھنے میں اب جیسے آپ قیام کی حالت میں بالکل ہاتھ اوپر رکھ لوں تاکہ آپ کو نظر آ جائے، اور ہاتھ ہمیں ناف سے نیچے جو ہے وہ باندھنے ہوتے ہیں، تو اب یہ باندھنے، اب اس میں یہ آپ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب یہ ایک انگلی کو نا، اب اس کو 3 دفعہ پڑھا تو اس کو تھوڑا سا دبا لے، تو آپ کو یاد رہ جائے گا کہ 3 دفعہ پڑھ لیا، پھر اگلی 3 دفعہ تو آپ کی یہ دوسری والی انگلی ہے، اب اس کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا اس کو دبا لیا، تو یوں آپ کو ذہن میں بھی رہ جائے گا کہ 6 دفعہ ہو چکا ہے، اب پھر 3 دفعہ پڑھیں گے تو پھر یہ آپ کو جو ہے وہ 9 دفعہ ہو چکا ہے۔ تو اس انداز سے آپ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کا ذہن بھی جو ہے وہ ادھر ادھر نہیں جائے گا، اور یہ گنتی بھی جو ہے وہ آپ کو یاد رہے گی۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور صراط مستقیم پر اللہ کریم ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔